بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے سامنے اللہ کا ایک نام ہے حنان، صفاتی نام، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حنان کہتے ہیں سب کو خوش رکھنے والا، اور اگر کوئی ناراض ہو تو اس کو جلدی منا لینے والا۔ ہم نے بعض لوگوں کی طبیعت دیکھی ہے کہ وہ کسی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے۔ کوئی ناراض ہوگا تو معافی مانگ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے کہ بھائی مان جاؤ۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ان سے ناراض ہو۔ تو اللہ رب العزت حنان بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو، مجھ سے خفا ہو۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جانے لگتا تو اس کی کمر میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے کہ بدبخت تم میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے۔ مگر اب اللہ رب العزت حنان ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ پیٹھ پھیر کے جانے والے کو فرماتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے انسان، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ناراض ہوتا ہے تو ماں اس کو بیٹھ کے منا رہی ہوتی ہے کہ بیٹے ماں سے خفا نہیں ہوتے، ماں سے روٹھا نہیں کرتے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرا تو محبت کا تعلق ایسا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب بالکل اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ اس در سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، آؤ نہ ذرا میرے در کی طرف۔ چنانچہ ماں اپنے بچے کے ساتھ جتنی محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ماں کا بیٹا اغوا ہو جائے اور پھر اچانک وہ کسی وقت آ کے دروازے پہ دستک دے کہ امی میں آ گیا ہوں، تو دروازہ کھولنے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی نہیں۔ ماں جس طرح بچے کے لیے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، اللہ کا کوئی بندہ جس نے غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں بھری زندگی گزاری، جو شیطان کے پیچھے چلتا پھرا، نفس کی پوجا کرتا پھرا، اگر وہ احساس کر لے کہ مجھے لوٹ کے آنا ہے، وہ اللہ کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ رب العزت دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میرے بندے، تو میرے پاس آ گیا، اس لیے فرمایا کہ اگر بوڑھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، نہ گھر رہا نہ در رہا، نہ بیوی بچے، وہ کسی کے یہاں رہتا تھا، اگر وہ بندہ احساس کرتا کہ اب مجھے لوگوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے میاں آپ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں، آپ جائیں کہیں اور ٹھکانہ پکڑے، تو وہاں سے نکلتا ہے، سوچتا ہے کہاں جاؤں، پھر سوچتا ہے کہ چلو مسجد کی طرف چلتا ہوں۔ اب وہ بوڑھا لاٹھی ٹیک رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی، جمال کہاں گیا، تجھے کتنا میں نے دیا تھا وہ کدھر گیا، آج تجھے میرا در یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے۔ آج کا انسان تو چھوٹا سا آسان کسی پہ یعنی کہ نیکی کرے، کسی کے ساتھ بلائی کرے تو وہ کئی بار اس کو جتلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، میرے بندے نہ تیرے جسم میں طاقت رہی، نہ جوانی رہی، نہ مال رہا، نہ جمال رہا، سب کچھ ضائع کر کے اب اس عمر میں تجھے میرا در یاد آیا۔ میرے بندے، میں تجھے تانا نہیں دوں گا، میں تیرے لیے دروازے بند نہیں کروں گا، تو ایک قدم اٹھائے گا، میری رحمت 2 قدم تیری طرف آئے گی۔
تو میری طرف چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح متوجہ فرماتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے بچے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس ماں نے اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور دروازے سے دھکا دے دیا اور یہ بھی کہا کہ تم میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، اگر تجھ کو میری بات نہیں ماننی ہے تو چل تو باہر نکل۔ اس نے دروازے سے دھکا دیا، دروازہ بند کر لیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو تھپڑ بھی لگائے تھے اور گھر سے باہر دھکے بھی دیے تھے۔ میں دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ روتے روتے گلی میں چلتا چلتا بالآخر گلی کے کنارے پر پہنچا اور گلی کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور وہاں کچھ سوچنے لگا۔ سوچ کے پھر آہستہ آہستہ واپسی اسی دروازے پر آیا، یعنی کہ وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، لیکن پھر واپس گلی میں آہستہ آہستہ اسی دروازے پہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ ابھی دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، اگر تم کو میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں سنی تو یہاں سے دور ہو جا۔ جب ماں نے دوبارہ اس کو ڈانٹا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی میں نے دل میں سوچا تھا کہ آپ نے تو مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، میں چلا جاتا، میں گلی کے کونے تک چلا بھی گیا تھا، وہاں جا کر مجھے خیال آیا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائے گا، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، مگر امی پھر یہ خیال آیا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو مل جائیں گی مگر امی جو محبت آپ نے مجھے دی ہے وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی اب تمہارے یا دھکے دے میں در چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ الفاظ کہے تو ماں کا دل موم ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا تو میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، آ کے تو اس گھر میں زندگی گزار لے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، سنیے دعا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، اللہ اپنے گناہوں میں اقرار کرتا ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں۔ پھر سن لیے، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ مغفرت میری کر دیں تو یہ بات آپ کو سچتی ہے، اور اگر آپ مجھے دھکے دے دیں تو میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو یہی ایک در ہے۔ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے خالی چلا جائے تو اس کو دوسرے دروازے سے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے مل جائے گی۔ اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، مجھے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ دعا سنیے، پھر ایک بار دعا سن لیں۔ اللہ اگر آپ مغفرت میری کر دیں تو یہ بات آپ کو سجتی ہے، اور اگر آپ مجھے دھکے دیں تو میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو یہی ایک در ہے۔ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے خالی چلا جائے دوسرے دروازے سے مل جائے گی یا تیسرے سے مل جائے گی۔ اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، مجھے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ
آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجیے، یہ دعا ہے۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ زندگی میں انسان جس وقت بھی توبہ کرے اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بناؤ، اور آج ہی یعنی کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے، اس منان کے سامنے جو انسان کی توقع سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس حنان کے سامنے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، جو قریب کرنا پسند فرماتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگ کہ آج ہم ایک نئی زندگی گزارنے کا اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اے پروردگار عالم، آج کی اس ویڈیو کو میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کا اچھا انسان بن کے رہیں، ایک تڑپتا ہوا دل ہمارے سینے کے اندر ہو جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، یقیناً ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا موقع عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پہ اپنے دین پہ چلنے والا بنائے۔ آمین۔